ابن انشا کا ایک سفر نامہ جس کا نام ہے ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے سفر نامے بہت لکھے ہیں، چین و ماچین کے سفر نامے، ایران و توران کے سفر نامے، ان جگہوں کے سفر نامے جہاں ہم نہیں گئے، اور ان وارداتوں کا چشم و دید احوال جو ہم نے نہیں دیکھی۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں بے شک دی ہیں، لیکن دماغ بھی تو دیا ہے جس کی اہمیت ٹانگوں کے برابر نہ ہو۔ بہرحال ہے تو آج کا سفر نامہ، لیکن اگر کوئی پوچھے گا کہ کہاں کا ہے تو بتا بھی نہ سکیں۔ آج صبح ہم کابل کے لیے چلے تھے لیکن رات ہو گئی اور کابل پہنچے نہیں ہیں۔ پہلے راولپنڈی میں لیٹے ہوئے، پھر پشاور سے چلنے میں تاویق ہوئی، آخر چلے۔ پائلٹ نے بتایا کہ آپ کے نیچے اس وقت درہ خیبر ہے، پھر کہا یہ داہنی طرف کو جلال آباد کا قصبہ ہے اور ٹیڑھی میڑھی جوئے کم آب دریا کابل کہلاتا ہے۔ اب آپ حکومت افغانستان کے وہ فارم بھر دیجئے جن میں وطنیت، قومیت وغیرہ لکھنی ہوتی ہے۔ اور اب صاحبان، پائلٹ نے کھنکھار کر کہا، اب تھوڑی دیر میں ہم پشاور کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں، کیونکہ کابل گھنگھور بادلوں میں چھپا ہوا ہے، وہاں ہم اتر نہیں سکتے۔ امید ہے آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا۔ دراصل آثار شروع ہی سے ٹھیک نہیں تھے۔ جب سے کابل جانے کا سنا، لوگ ہمیں برابر ڈرا رہے تھے کہ سردی ہے، جانا نہیں، مر جاؤ گے۔ مولانا حامد علی خان نے کہا، میں کابل میں دو اوور کوٹ پہن کر بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ تن زیب کا انگرکھا پہنے ہوئے ہوں۔ حمید اختر نے نصیحت کی کہ جاتے ہی وہاں سے دگلا نما افغانی کوٹ خرید لینا، ورنہ میں نتائج کا ذمہ دار نہ ہوں گا۔ ان لوگوں کا ہم ذکر نہیں کرتے جو ہم سے جل کر طعنے تشنے پر اتر آئے تھے۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے جو تم وہاں جا رہے ہو؟ خیر، فکر ہر کسی بقدر ہمت اوست۔ ایک جونا مارکیٹ ہم شرما شرمی میں نہیں گئے، ورنہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم نے اپنے لیے کپڑے جمع نہیں کیے۔ ہمیں دراصل اوور کوٹ وغیرہ درکار تھے، اور کوئی اونی زیرہ جامہ مل جاتا تو سبحان اللہ، لیکن ہمیں شہرت ایسی خراب ہوئی کہ لوگوں نے قیاس کیا ہم شاید فلسطین کے مہاجروں یا افغانستان کے پابندوں کے لیے کپڑے جمع کر رہے ہیں۔ نتیجتاً سب نے اپنے پھٹے ہوئے گھسے ہوئے کپڑے ہمارے
سر مونڈنے کی کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر واپس دے گا تو ڈرائی کلین کرا کے دے گا، نہ دے گا تو ہماری جان ان کپڑوں سے چھوٹے گی۔ دونوں صورتوں میں نقصان اسی شخص کا تھا یا ہے۔ اور اوور کوٹ ہمارے پاس دو ہو گئے۔ ایک تو آغا جعفری کا عطیہ، اتنا خوبصورت اور دیدہ زیب کہ پہننے کو جی نہ چاہے۔ دوسرا حبیب اللہ شہاب کا، جو شاید انہوں نے قطب شمالی کی مہم کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ ہم نے اسے پہنا تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ گئے۔ دو آدمیوں نے ہماری باہوں میں ہاتھ دے کر ہمیں دوبارہ کھڑا کیا اور پھر اسے پہن کر ہم بالکل برفانی ریچھ معلوم ہوتے تھے۔ بس رنگ کا فرق تھا، کیونکہ برفانی ریچھ غالباً سفید ہوتا ہے۔ کلا و دستار ہم سر پر نہیں رکھتے، لیکن اس خاص موقع کے لیے ایک فیلٹ خریدی، اس کا الٹا سیدھا معلوم کیا، لومڑی کی کھال کے دستانے لیے، گلے میں کانگڑی ڈالنے کا بھی خیال تھا، لیکن وہ کشمیر کی خاص چیز ہے، ہمارے کراچی میں نہیں ملتی۔ اس سارے ساز و سامان سے لیس ہو کر دم تحریر ہم پشاور میں پڑے ہیں۔ یہ ڈین ہوٹل کا کمرہ 47 ہے۔ آتش دان میں آگ دہک رہی ہے، جس طرح ہمارے گاؤں کے فتح دین درزی نے کراچی میں ایف ڈین اینڈ سنز ٹیلرز اینڈ آؤٹ فٹرز کے نام سے اپنی دکان لگائی اور چمکائی ہے۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈین ہوٹل بھی کسی احمد دین یا نور دین کا ہوگا، لیکن ہوٹل کا نقشہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی کسی انگریز بہادر کی ملکیت رہا ہے۔ لان کشادہ، احاطہ کشادہ، کمرے کشادہ، ہر چیز کشادہ ہے سوائے مالکوں کے دل کے، کیونکہ ہمارے کمرے میں بجائے غلیچوں کے ان کی کوترنیں پڑی ہیں۔ ٹھنڈے کمرے کے فرش پر ان پر پاؤں رکھتے ہوئے یوں گزرنا پڑتا ہے جیسے کیچڑ میں پڑی ہوئی اینٹوں پر بچتے بچاتے قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ لاؤنج کے قالین بھی گھسے پٹے ہیں اور عظمت رفتہ کی کہانی کہہ رہے ہیں۔ جدید ہوٹلوں کی سی نہ اس میں شان ہے نہ آسائش۔ اپنی عمر طبیعی میں سے یہ کچھ ہنس کر گزار چکا ہے اور کچھ رو کر گزار رہا ہے۔ سید محمد جعفری نے جو مصرع پرانے کوٹ کی مدح میں لکھا تھا، ہمیں اس ہوٹل کو دیکھ کر یاد آیا۔ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ باوجود فون کرنے کے کوئی دوست پشاور میں نہ مل سکا، لیکن پشاور والوں کی عالمی حوصلگی سے ہم کما حقہ متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمیں پی آئی اے کے دفتر جانا تھا۔ کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل ہوٹل میں ہے۔ ہم نے اپنے ہوٹل کے کاؤنٹر پر جا کر پوچھا کہ کتنی دور ہے یہ جگہ، تو کاؤنٹر کلرک نے بتایا کہ جناب بالکل ہمارے پچھواڑے ہے، بس کوئی ایک فریلانگ ہوگی۔ آپ ہوٹل کے دروازے سے نکل کر بڑی سڑک پر آئے اور بائیں ہاتھ کو چلیے، بس سامنے ہی ہے۔ جب ہم اس ہدایت کے مطابق کوئی پون میل کی مسافت طے کر چکے تو ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا
PIA کا دفتر؟ جی وہ تو یہ رہا، آپ کو اسی راستے پر ایک سینما ملے گا، اس کے بعد بس PIA کا دفتر ہے۔ اور واقعی اسی جگہ سے کوئی آدھ میل آگے ہمیں وہ دفتر مل گیا۔ یہ جگہ واقعی ڈین ہوٹل کے پچھواڑے میں ہے، لیکن ایسا ہی ہے جیسے کراچی کے پچھواڑے میں کاٹھیا واڑ ہے۔ اور لاہور کے پچھواڑے میں تبت پڑتا ہے۔ انسان عالمی حوصلہ ہو تو اسے میل اور فری سنگ کے فاصلے فرلنگیں اور غازیں ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارا پشاور کی مزید سیر کرنے کا بھی ارادہ تھا، لیکن اس ایک مثال سے خائف ہو گئے، کیونکہ ہم ان بزرگ سے پوچھتے کہ درہ خیبر کتنی دور ہے تو وہ یقیناً یہی فرماتے کہ بس 2 منٹ کا راستہ ہے، سیدھے اس سڑک پر چلے جائیے، اگلے چوک پر داہنے ہاتھ کو درہ خیبر ہی تو ہے۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر ہم نے اپنے سفروں میں ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ کو دیکھا کہ لمبی سرخ داڑھی ہے اور سر پر بھی کنگھی سے بے نیاز بالوں کا جھاڑ کھڑا ہے۔ تھوڑا لنگڑاتے ہیں اور چھڑی لے کر چلتے ہیں۔ پھولدار واسکٹ پہنے ہوئے تھے، یعنی ان کی واضح سج دھج سب سے الگ تھی۔ ہم PIA کے کاؤنٹر پر اپنا ٹکٹ دکھا رہے تھے کہ وہ مسکراتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور فرمایا، تمہارے پاس یہ SAS یعنی اسکینڈینیوین ایئر سروس کا ٹکٹ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے بتایا کہ یہ یونیسکو، جس کی طرف سے ہم نے یہ سفر اختیار کیا ہے، اس نے پیرس سے اس کا انتظام کیا تھا۔ بولے، مجھے یوں جستجو ہوئی کہ میں ڈنمارک کا ہوں اور SAS میرے وطن کی کمپنی ہے۔ اس پر بات چل نکلی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ آپ کے وطن کی زیارت بھی ہم کر چکے ہیں، کوپن ہیگن کے علاوہ السینور بھی گئے تھے، جہاں ہیملیٹ کا قلعہ ہے اور جہاں سے سمندر پار سویڈن نظر آتا ہے۔ بولے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساری عمر ڈنمارک میں گزار کر السینور آج تک نہیں دیکھا۔ ہم نے یہ کہہ کر ان کی ڈھارس بندھائی کہ ہم نے بھی کراچی میں آدھی عمر گزار دی ہے، لیکن منگھو پیر نہیں گئے۔ زیادہ تفصیل میں ہم نہیں گئے تاکہ ہمارا منگھو پیر ان کے السینور کے مقابلے میں کچا نہ پڑ جائے۔ یہ ڈاکٹر گلبرگ تھے۔ ڈاکٹر گلبرگ دوادار و ویلے ڈاکٹر ہیں، لیکن نسخوں کے علاوہ کتابیں بھی لکھتے ہیں، اور یہیں ہماری ان سے دوستی کی وجہ ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کتاب ایسکیمو ڈاکٹر برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ کئی ملکوں میں چھپ چکی ہے۔ ہم نے ریڈر ڈائجسٹ میں اس کا ذکر یا خلاصہ پڑھا تھا اور کچھ یاد تھا۔ یہ سن کر وہ اور خوش ہوا اور اپنی بیوی سے کہا، دیکھو یہ شخص کتنا پڑھا لکھا ہے، اس نے ریڈر ڈائجسٹ میں میری کتاب کا ذکر پڑھا ہے۔ فرانسیسیوں کی طرح رے کا
لفظ وہ ہمیشہ غین ہی کرتے رہے۔ ڈاکٹر گلبرگ مہم جو آدمی ہیں، برسوں وہ گرین لینڈ جا کر اسکیمو کے ساتھ رہے، ان کی زبان اور معاشرت اختیار کی، انہی کا سا بے نمک کھانا کھاتے رہے، یہیں مچھلی ریچھ کا گوشت وغیرہ۔ برف کے جھونپڑوں میں قیام کیا اور پھر یہ کتاب لکھی۔ اب میاں بی بی ایشیا اور مشرق کے بعید کے دورے پر نکلے تھے۔ کینیا، ہندوستان، تھائی لینڈ اور نیپال ہوتے ہوئے پاکستان آئے۔ اب کابل اور تہران ہو کر وطن واپسی کا پروگرام تھا۔ ہندوستان سے یہ لوگ ایک شب ٹھہر کر بھاگے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ اسٹریٹ پر جنپت ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ اس روز سادھوؤں اور غیر سادھوؤں کی طرف سے گوئی کشی کے معاملے پر خوفناک مظاہرہ ہوا تھا، جن میں جان و مال کا بے حد نقصان ہوا۔ مظاہرین نے مغربی ٹورسٹوں کی بھی جہاں وہاں وہ نظر آئے گھیر لیا اور کہا یہ لوگ بھی مسلمانوں سے کم نہیں، یہ بھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہ خوش مگیں مجمع کے نرخے سے نکل کر ہوٹل واپسی پہنچے اور اسی دن نیپال روانہ ہو گئے۔